ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اب حالات میں آ گیا آسمانی موڑ۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ بہت کم واقف ہیں، میری عادت ہے بالکل اسٹریٹ بات کرتا ہوں۔ اسٹریٹ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے رشیا ہے۔ 7 اکتوبر جو ہے وہ سالگرہ ہے ولادیمیر پوتن کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں کو پاکستان میں نہیں پتا، ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور آدمی بھی ہے پاکستان میں، بڑا مشہور آدمی ہے، وہ بھی 7 اکتوبر کو ہی پیدا ہوا، اور ایک اور آدمی بھی ہے جو اس وقت بند ہے، وہ بھی سنا ہے کہ لکھتا 6 اکتوبر ہے لیکن پیدا وہ بھی 7 اکتوبر کو ہوا ہے۔ لیکن سنا تو میں نے بہت کچھ ہے، لیکن یہ سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ ایک بات بتا دوں ناظرین، بی ویری اویئر۔ ایشو اصل میں یہ ہے کہ وہاں پہ یوکرین کا معاملہ تھا، یوکرین ایک سینسٹیو معاملہ رشیا کے لیے، اور یہاں پر یہ والا معاملہ جو ہے ویسٹ کے لیے بہت سینسٹیو ہے۔ سو یہ کہنا کہ اتنی جلدی ان لوگوں نے انٹیلیجنس ایویٹ کر کے یہ سب کچھ کیسے کر دیا، اٹ واز امپاسبل وداؤٹ دا سپورٹ آف اے سپر پاور۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، نام نہیں میں لے رہا کیونکہ ظاہری بات ہے ہر چیز پھر مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ بہت ہو رہی ہے، تو بلا وجہ نازک معاملات کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے جس سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ دوسری بات، پاکستان کی لاٹری کھلنے والی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب مسئلہ اور پنگا آ جائے گا اس پہ کہ افغانستان کو کون کنٹرول کرے گا اور ایران کو کون کنٹرول کرے گا، اور وہاں پر کوئی ایسی فورس ہے نہیں جو کہ نیوٹرلائز کر سکے۔ ہمارے دونوں کے ساتھ اس وقت تعلقات کشیدہ ہیں، لیکن دنیا کو نہیں پتا۔ ہم دنیا کو اس وجہ سے نہیں پتا کیونکہ پاکستان میڈیا تو رپورٹ اتنا کرتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ افغانستان میں کس سے پوچھیں گے تو ان کی پاکستان سے نہیں بن رہی، اور اگر آپ ایران میں جائیں گے تو ان کی میڈیا تو اوپنلی رپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے تعلقات ہمارے ساتھ ٹھیک ہوتے نہیں ہیں کبھی بھی۔ لیکن اب دیکھیں بات یہ مفاد کی نا، پاکستان نے پہلے ایک اپرچونٹی مس کر دی 2 سال پہلے، اب دوبارہ اپرچونٹی ملے گی، ہم اس کو کس طرح سے اویل کرتے ہیں بغیر اپنے ریلیشن شپس کو ڈسٹرب کیے، یہ اب چیز ہے۔ whether we want to opt for this opportunity or not, that is also going to be a very difficult choice, but I am letting you know in advance کہ in the kind of situation we are, we will be left with no choice۔ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، irrespective of what happens in the Middle East and irrespective of official statements from any side, people are only going to look at their own interest۔ خیر یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو اور ڈسکس کیے بغیر یہ بتا دوں کہ انٹرنیشنل اکانومی اب ڈولڈرمز میں چلی جائے گی۔ ایک طرف یوکرین رشیا ڈسپیوٹ جس کی وجہ سے ورلڈ کموڈیٹیز امپیکٹ ہو رہی تھیں، دوسری طرف یہ، تیسری طرف اسٹریٹس آف ہرمز جہاں سے میجورٹی تیل جاتا ہے دنیا کا، اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے گلوبل پاورز۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں اس بہت ہی اہم نازک سینسٹیو موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ سلجھے ہوئے بزنس مین جناب زبیر طفیل صاحب، سابق صدر FPCCI، ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ شکریہ جناب۔ سر میرے خیال سے یہ موضوع اس نوعیت کا ہے کہ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جو معاملات پچھلے 2-3 دن میں پیش آ گئے، وہ تو خیر ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے جو کہ بڑی نازک نوعیت کا ہے، لیکن اس کی وجہ سے معیشت کے اوپر بہت فال آؤٹ آیا۔ وہ تیل جس کی قیمتیں ہم 2-3 دن پہلے نیچے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اب اس میں استحکام اور کہیں کہیں بڑھاوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کرائسس کو بہت سیویرٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ سعودی عربیہ نے بھی بڑا ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک نے بھی کوشش کی ہے کہ چیزیں کنٹین ہوں، لیکن جس طرح انٹرنیشنل میڈیا پر چیزیں دکھائی جا رہی ہیں مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ اتنی آسانی سے کنٹین ہوگا، کیونکہ ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک ری ایکشن ہوتا ہے، پھر ریٹیلیشن آتی ہے، پھر ریٹیلیشن کا بھی ایک ری ایکشن آتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو سیٹل سو سون، اینڈ اف وی ڈسٹرب 2 or 3 countries, that means Lebanon, Syria, Israel and other countries within the region, and inclusive of Egypt even in the future, things will not remain as they are right now. How do you see the economy in the future, and what do you see Pakistan's role in resolving or participating in some way or the other for the benefit of the country? کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو فلسطین کی صورتحال پیدا ہوئی ہے آخری 3 دنوں میں، یہ اتنی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، لیکن اس کے اثرات کافی زیادہ ہوں گے، اور اتفاق سے کہ پہلی دفعہ ہے کہ یہودی یا اسرائیل کو اتنی بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے۔ تقریباً ان کے میڈیا بھی کنفرم کرتے ہیں کہ 600 کے قریب جو ہے اسرائیلی لوگوں کی جان ضائع ہوئی، اور عام طور سے ہوتا تھا کہ جب بھی فلسطین اور
اسرائیل کا کانفلکٹ ہوتا تھا تو اگر ایک فلسطینی مرتا تھا تو وہ ایک یہودی مرتا تھا تو اس کے 10 فلسطینیوں کو مارتے تھے۔ اس وقت صورتحال بالکل الٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اسرائیل کی بھی بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، تبھی جو ہے امریکہ بھی کافی چیخ چلا رہا ہے۔ امریکی صدر جو ہیں بار بار ٹیلی فون کر رہے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم کو، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جی ہم اپنا بحری بیڑا بھی بھیج رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ فلسطین یا حماس جو ہے اس طرح کا اتنا بڑا حملہ کرے گا جس میں ان کا بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن یہ چیزیں تمام دنیا کی معیشت کو بھی متاثر کریں گی۔ ابھی ہم رشیا یوکرین جو کانفلکٹ ہے اس میں سے پوری طرح باہر نہیں نکلے تو ایک نیا کانفلکٹ پیدا ہو گیا، اور جس میں ڈر ہے کہ یہ تیل کی قیمتوں کو کافی متاثر کر سکتی ہیں۔ اور رہا مسئلہ کہ پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تو یہی ہے کہ وہ صرف فلسطین کے حق میں بیانات دے گا اور کہے گا کہ جنگ و جدل کو روکا جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، اس وقت پاکستان کی معیشت میں ایک جو بہتری کا رجحان ہے جو آپ نے جسی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کو افغان جو بھی ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا، اور اس کے بارے میں ہماری حکومت نے اور خاص طور پہ آرمی چیف نے ایک بات طے کر لی ہے کہ یہ جو ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے یہ جاری نہیں رہے گا، اور اسی وجہ سے جو ہے FBR نے جو وہ اشیاء جن کا افغانستان میں استعمال نہیں ہوتا اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں نہیں جائے گی، اور ایک رف سا اندازہ ہے کہ 3 سے 4 ارب ڈالر کا پاکستانی معیشت کو نقصان ہوتا تھا، جس کے اوپر آرمی چیف نے سخت ایکشن لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے آگے جاری نہیں رہے گا، اور اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی جو ڈالر 310 روپے تھا، 310 سے آج 282 روپے کا ہو گیا، اور یہ ایک ٹرینڈ ہے جو آگے بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب ہم یہ اسمگلنگ کا کاروبار افغانستان کا روکیں گے تو ہمارے روپے پہ سے جو ہے نا وہ بوجھ کم ہوگا اور ہمارا روپیہ مزید مضبوط ہوگا، اور مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روپیہ جو ہے تقریباً 260 روپے کا ڈالر کے اگینسٹ ہو جائے گا، تو مجھے اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے اگلے چند دنوں میں ہو سکتی ہے، 2 سے 4 ہفتے کے اندر جو ہے پاکستانی روپیہ کافی مضبوط ہو سکتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے پاکستانی معیشت پہ پڑے گا۔ آپ کی جو چیزیں آرٹیفیشل مہنگائی کی طرف جا رہی ہیں وہ کم ہوں گی، جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں ان کی قیمت کم ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے پازیٹیو اثرات آپ اگلے 15 دنوں میں دیکھ پائیں گے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم چند دنوں کے اندر دیکھیں گے، لیکن ڈو یو فیل اس میں، کیونکہ آپ نے بیچ میں نقطے میں بات کی کہ اتنا آپ کو آسان نہیں لگ رہا کہ یہ ایک دم کوئل کر لیں گے یہ معاملہ، اگر ایسکلیشن ہوتی ہے تو آپ کے خیال سے ایسکلیشن کے بعد کیا جیسے یوکرین رشیا کی وجہ سے ورلڈ اکنامک ڈائنامک چینج ہو گیا تھا، یہاں پر بھی ورلڈ اکنامک ڈائنامک چینج ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ سیٹل ہو جائے گا کیونکہ اتنا زیادہ تو ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ایگزاسٹ ہو جائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا جلد سیٹل ہو جائے گا، اور اس میں جو بھی بگ پاورز ہیں وہ چاہے چائنا ہو، امریکہ ہو، وہ پوری کوشش کریں گی کہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے، کیونکہ اس سے عالمی معیشت کو بھی نقصان ہوگا، پلس فلسطین جو ہے ایک نسبتاً اسرائیل کے کمزور حکومت ہے، ریاست ہے، ان کے پاس وہ فوجی قوت بھی نہیں ہے، نہ فوج نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، وسائل ہے، تو اسرائیل کے پاس جو ہے وسائل زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور رشیا ضرور کوشش کریں گے کہ یہ جنگ جو ہے کہیں نہ کہیں کنٹین ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ سعودی عرب بھی کوشش کر رہا ہے، وہ ٹرکی بھی کوشش کر رہا ہے اس بات کی کہ ان ترک صدر کا شاید بیان بھی آیا ہے کہ جی میں اس کو حل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں دونوں لوگوں کو اپروچ کروں گا، اپنا اسرائیل کی حکومت کو بھی اور فلسطینیوں کو بھی، کہ ان مسائل کا حل جو ہے بات چیت کے ذریعے نکالا جائے۔ بڑا اہم نقطہ ہے یہ، اور یہاں پر ناظرین ایک چیز اور بھی ہے کہ جہاں عالمی معیشت کے اندر اس طرح دباؤ پیدا ہو رہا ہے، وہاں مقامی معیشت کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں زبیر طفیل صاحب سے۔ زبیر طفیل صاحب، مقامی معیشت کو جہاں تک دیکھیں، جہاں بہتری آئی، ظاہری بات ہے آپ نے بھی اپریشیٹ کیا ہے، تاجر صنعت کار برادری نے بھی اپریشیٹ کیا ہے، لیکن انفلیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہی۔
جب ایک ویریبل کو ٹچ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بجلی کی قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک پابندی ہے IMF کی طرف سے. گیس کی، قدرتی گیس کی بھی ہو سکتا ہے قیمت بڑھ جائے یا بڑھ جائے گی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بڑھتی انفلیشن کو اور ساتھ ساتھ ہماری معیشت کو؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے آج کل، ایوری بڈی از کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اور جو بات چیت بظاہر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں جو ہیں کافی بڑھ جائیں گی آنے والے دنوں میں، اور پیٹرولیم کی تو پہلے لگ رہا تھا گھٹ جائیں گی، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ سے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات میں چاہوں گا کہ پاکستانی جو بزنس مین اور تاجر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنا ایک مثبت رول ادا کریں، کہ جہاں آپ کا روپیہ ڈالر کے اگینسٹ ویک ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، تو آپ کی امپورٹ کاسٹ کم ہو رہی ہے، اس کو آگے پاس آن کریں، اس کو پاس آن کریں کنزیومر تک، کیونکہ کنزیومر بھی تو دیکھے کہ اس کو کہیں سے کچھ سپورٹ آتی ہے یا نہیں آتی. بدقسمتی سے جب ہم پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹ فوراً کرایہ بڑھا دیتی ہے، لیکن جب پیٹرولیم کی پرائس کم ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے ٹرانسپورٹ اتھارٹیز جو ہے یا ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ کوئی کمی کی طرف نہیں آتے. تو یہ ایک بڑی خراب بات ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لے اور ان کو مجبور کرے کہ وہ اپنی قیمتیں کم کریں. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. یہاں پر زبیر طفیل صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ اب ہم پیدا کر دیا ڈالر کی قدر کے متعلق بات کرتے ہوئے جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہ میں تو کم کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے کسی نے کہہ دیا. خیر وہ اب ہم اس طرح کے پیدا کرنے کا وقت ہے نہیں، تاہم میں بھی احترام کرتا ہوں بہت اسحاق ڈار صاحب کا، لیکن حالات اب بہتر ہو رہے ہیں جیسے آپ نے پہلے بتایا، اور آپ ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے اگر ایوری تھنگ ریمینز اوکے مے بی ڈالر اپنی پرائس کے اندر اپنی ویلیو کے اندر کم ہو جائے اور روپے کی قدر مستحکم ہو جائے. اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ انفارچونیٹلی وہ ہم زبردستی تو بیچ میں مینیج کر گئے، لیکن IMF آ رہا ہے، اس نے کہا ہے اب جو پہلے مزے لے رہے تھے کر لیا، اب ریورٹ ٹو فری مارکیٹ اکانومی، امپورٹ بھی آنے دو، ایکسپورٹ بھی جانے دو، اور کرنسی مارکیٹ کو جو ہے ڈٹرمننٹس اس کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور فری فلوٹ ہونا چاہیے. تو ڈو یو تھنک پاکستان ول بی ایبل ٹو مینیج دس سچویشن، بیکاز مینیجڈ اکانومی مائٹ اینڈ بائی دی اینڈ آف دس منتھ وین دی IMF ٹیم ارائیوز اینڈ دے سے کہ جی نو مور ناؤ کنٹینیو وتھ فری مارکیٹ. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹوٹلی فری مارکیٹ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. ہمیں ہر چیز جو طے کرنی ہے وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے طے کرنی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنے ڈالرز آ رہے ہیں بائی ایکسپورٹ پلس کتنے ڈالر آ رہے ہیں بائی ہوم ریمیٹنس. اس کے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتا ہے اس کے اندر امپورٹ کرنی ہے. IMF کچھ بھی کہتا رہے کہ فری اکانومی کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، مینیج کیسے کریں گے؟ ہم کہاں سے مینیج کریں گے؟ یا تو یہ ٹھیک ہے پھر IMF جو ہے وہ 5-10 بلین ڈالر دے دے پاکستان کو، پھر ان کے کہنے کے مطابق چلیں گے، ورنہ نہیں. ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے چلنا چاہیے، اس وسائل کے اندر جو ہے امپورٹ کو مینیج کرنا چاہیے. کوئی فری اکانومی نہیں ہونی چاہیے. پلس سب سے بڑی بات اسمگلنگ بند کرائی جائے. جیسے حکومت نے اقدامات لیے ہیں کافی حد تک، ایک افغانستان کا رستہ بند ہوا ہے، ساتھ ساتھ ایران کا بھی بند ہو رہا ہے. بیچ میں ایران سے بڑے پیمانے پہ اسمگلنگ ہو رہی تھی، جو چیزیں پاکستان میں بنتی تھیں وہ ایران سے بغیر ڈیوٹی سیلز ٹیکس کے یہاں آتی ہیں، تو وہ ان کو 25-30% ایڈوانٹیج ہوتی تھی. پورس بارڈر ہے نا سر، پورس بارڈر ہے، تو اس پہ سختی ہونی چاہیے، اس میں کسی سے رعایت نہیں ہونی چاہیے، کوئی چاہے ایران ہو یا افغانستان ہو. ہاں ڈیوٹی پے کریں، ڈیوٹی پے کر کے مال لے آئیں ٹھیک ہے، لیکن کہو کہ بغیر ڈیوٹی کے لائیں گے اور پاکستانی معیشت کو تباہ کریں گے تو یہ والا طریقہ کار بالکل نہیں چل سکے گا. بڑا اہم نکتہ ہے اور اس کے اوپر بات آ گئی. چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگو جو ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. سمگلنگ اس ملک کے اندر رکنی چاہیے. سمگلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، کچھ ذکر تو کیا جناب زبیر طفیل صاحب نے، لیکن اس دفعہ لیڈرشپ بہت سیریس ہے اس بارے میں کہ ہمارے ہاں اینٹی سمگلنگ، بلکہ اینٹی سمگلنگ
بھی کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن میں جو اس سے ریلیٹڈ جو کرپشن ایلیمنٹ ہے اس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, اور مین ایم یہ ہے کہ جو ہمارے پورس بارڈرز ہیں وہاں پر بارڈر کنٹرول بھی بڑھا دیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, کوئی ریگولیٹری سٹیپس لیں جن کا ذکر کیا زبیر طفیل صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے, کہ جن آئٹمز کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے افغانستان میں, اگر وہ وہاں پر جا رہے ہیں تو پھر ان کو کسی طرح ریگولیٹ کیا جائے یا ریسٹرکٹ کیا جائے. ابھی تو ریسٹرکشن پہ گئے ہیں جہاں تک میرے خیال ہے, ایف بی آئی نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں بعض چیزوں پہ کہ پابندی لگا دی ہے. اور دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی بلیک ٹی آپ کے ملک میں استعمال نہیں ہوتی, آپ لوگ گرین ٹی پیتے ہو اور پاکستان کے حق کی بلیک ٹی منگا کے وہاں سے یہاں اسمگل کرتے ہو. تو یہ بالکل چیزیں دیکھیے اسی اقدامات کے یہ اثرات ہیں کہ آج آپ کا روپیہ 282 روپے پہ آج کے دن میں کھڑا ہے, اور انشاءاللہ باقی اب اگلے 15 دن میں دیکھیے گا کہ کہاں جاتا ہے. یہ حکومت کے وہ اقدامات ہیں جس کے پیچھے حقیقت میں آرمی چیف کی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں میں وہ تمام اقدامات ختم کرنا چاہتا ہوں جو پاکستانی معیشت کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو بہت سارے اور پازیٹیو تبدیلیاں نظر آئیں گی. اچھا, یہاں پر ایک نقطہ اور بھی آ رہا ہے, وہ نقطہ یہ آ رہا ہے کہ اب جو نیا, کیونکہ آپ نے جو بات کی اس میں اب جو نیا نقطہ آ رہا ہے وہ ہے G2G انویسٹمنٹ کا فریم ورک, جس پر میں کہوں گا کہ ہماری لیڈرشپ نے بڑا ورک کیا ہے اور مشرق وسطیٰ سے وہ آئے گی. تاہم دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے منصوبے جو ہیں وہ ایک طرف, میں سٹال تو نہیں کہہ رہا, لوگ تو خیر بہت آگے نکل گئے ہیں کہ جی ختم ہو گیا اور سٹال ہو گیا اور یہ ہو گیا, لیکن پریورٹی اب یہ ہے کہ G2G جو پروجیکٹس ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ سے انویسٹ کیے جائیں گے ٹو دا ٹیون آف اباؤٹ $125 billion ایگریگیٹ اینڈ $25 billion ان دا فرسٹ اسٹیپ. اس پر بھی آپ کو بریف کیا ہوگا جہاں تک میرا اندازہ ہے. تو ڈو یو فور سی اور واٹ از دی اسپیڈ دیٹ یو فور سی دیٹ انویسٹمنٹ ول کم آؤٹ اینڈ بیل آؤٹ پاکستان؟ جی دیکھیے یہ جو سی پیک کا آپ نے کہا وہ پچھلے 4-5 سال سے تھوڑا سلو ڈاؤن ہوا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دوبارہ پک اپ کر رہا ہے. رہا مسئلہ G2G اور مڈل ایسٹ کی انویسٹمنٹس, میں آپ کو یہ بات خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں پاکستان حکومت نے GCC کنٹریز ہیڈڈ بائی سعودی عربیہ ایک FTA سائن کیا ہے, جس کے تحت پاکستانی اشیاء, پاکستانی ٹیکسٹائلز GCC میں بغیر ڈیوٹی کے جائیں گے. جو ابھی 4-5% ڈیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی, بلکہ معاہدہ دستخط ہو گیا. ہمارے کامرس منسٹر صاحب, مارکیٹ ایکسیس کی بات ہے یہ تو, ہمارے کامرس منسٹر صاحب نے لاسٹ ویک میں سعودی عرب میں ریاض میں سائن کیا. اسی طرح سے ہم ان کو بھی ان کی کچھ پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں پاکستان آنے کے لیے, اور گوہر اجاز صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں. میں سمجھتا ہوں گوہر اجاز صاحب جو ہے نا بہترین کام کر رہے ہیں. ان کے پاس ماشاءاللہ سے نالج بھی ہے اور ان کی سوچ معیشت کو, اور ان کے پاس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں اگرچہ میرا ان سے بہت اچھا تعلق ہے اور فیملی ریلیشنز ہیں, وہ اس بارے میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے $120 ارب جو پاکستان کے اوپر ایک قرضوں کا بوجھ پڑا ہے اس کو کس طرح سے ری نیگوشیٹ کر کے یہاں کہیں اور سے لا کے ایک دفعہ پرانے قرضے ہٹائے جائیں اور ایک دوسرا کوئی لانگ ٹرم قرضہ ری پیمنٹ شیڈول بنایا جائے. تو آپ کو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس گوہر اجاز سے حیرت انگیز چیز متوقع کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ سامنے آئی ہے. ہی از اے ویری برائٹ, ڈائنمک اینڈ بریلینٹ بزنس مین گوہر اجاز صاحب, اور بڑا انہوں نے ورک کیا ہے اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی اور اس کے علاوہ تجارت کے شعبے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. اس وقت نگراں حکومت کے اندر وزیر ہیں. تو میں یہ بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک اور بہت بڑا چیلنج آیا ہوا ہے, اور میں نے آپ نے پچھلی مرتبہ اس پہ بڑی بات کی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ ویسٹ کی طرف سے پریشر ہے. ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں اتنا زیادہ ذکر نہیں ہوتا, نہ ڈسکس ہوتا ہے. ان کی طرف سے پریشر ہے اب ٹائم پہ الیکشن کرو. پولیٹیکل پارٹیز ابھی آہستہ آہستہ گیئر اپ ہونا شروع ہو رہی ہیں کیونکہ دے ور ناٹ ریئلسٹکلی پریپیئرڈ فار الیکشنز, بٹ رائٹ ناؤ دے آر. obviously پاپولیرٹی ہمارے ملک میں شفٹ ہوتی رہتی ہے, ہوا کا رخ بدلتا رہتا ہے, بٹ آئی ڈو ناٹ سی a economic program by any of these political parties. In fact, their key people have not come up with anything new. We have to understand that they will transition into a democratic government, whether today or tomorrow. But I have not seen a team. Have you seen a team, a program, a plan yet? میرے خیال سے ابھی تک الیکشن جیتنے پہ بات ہو رہی ہے, اکنامک پلان پہ بات نہیں ہو رہی. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے صحیح کہا کہ اکنامک پلان جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی پیش نہیں کر رہی.
کوئی کہتی ہے کہ میرا لیڈر آئے گا اور رات کو جادو کر دے گا. کل صبح جیسے ہی وہ لینڈ کرے گا, لینڈ کرتے ہی جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے دودھ کی نہریں بہیں گی اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بھی انفلیشن ہے, سب کچھ ہے. اس کو کوئی بھی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی. اس میں جب تک مساق معیشت نہیں ہوتا اس میں ایک پارٹی, اول تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی ایک پارٹی حکومت بنا سکے گی. ایک سے زیادہ پارٹیاں ہوں گی, لیکن ان کو بیٹھ کے معاملات طے کرنے ہوں گے. پلس عوام کو بتائیں تو صحیح آپ کریں گے کیا. آپ خالی کہہ رہے ہیں جی میں آ رہا ہوں, میں سب کچھ کر دوں گا. ارے کہاں سے کریں گے میرے بھائی, آپ کیا کریں گے؟ کوئی عوام کو پلان دیجئے. اور اب عوام جو ہے نا زیادہ دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہے. عوام نے کافی دھوکہ کھایا. عوام نے اب میں سے آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو آخری 16 مہینے تھے, پی ڈی ایم کے دور میں جتنی مہنگائی ہوئی کبھی نہیں ہوئی تھی. اس سے پچھلے 3 سال بھی بھاری تھے, وہ بھی بھاری تھے. اسی طرح 16 مہینے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ڈی ایم نے کوئی بہت اچھا کام کیا کہ چیزیں سستی ہو گئیں. کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ لوگ مہنگائی میں رہے. تو ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. الیکشن ہے, ٹھیک ہے, الیکشن جو ہے قانون کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے, لیکن پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنا پروگرام پیش کریں کہ وہ کیا کریں گے. وہ کیا کریں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے کم ہو جائے گی, یہ کیسے کم ہو جائے گی, کیسے کم ہوگی. یس, اب تو لوگوں کو کنکریٹ چیزیں چاہیے سر. اب لوگ باتوں میں نہیں آئیں گے, جھوٹے وعدوں میں نہیں آئیں گے. اور یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی پارٹی بھی کرے, کوئی بھی پارٹی کرے, جھوٹے وعدے نہیں چلیں گے. سچی بات پیش کریں. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی میں کل 100 روپے لیٹر پیٹرول کم کر دوں گا, تو یہ بھی جھوٹ ہے. کوئی بھی لیڈر اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں 100 روپے لیٹر پیٹرول کم کر دوں گا, وہ بالکل جھوٹ ہوگا. وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اسے پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کے مطابق چلنا ہوگا. اچھا, ان پہ منو عمل ضروری ہے. جی ہاں, میرے خیال سے وہ سب سے اوکے کروا کے گئے ہیں. جی, تو اس میں ایسا ہے کہ تھوڑا بہت تو دیکھیے جو حالات کے مطابق چیزوں کی قیمتیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کہیں کہ اوور نائٹ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, وہ بالکل نہیں آئے گی. میں ان سیاستدانوں کو کہوں گا کہ عوام سے سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. اچھا, یا اگر ہم ابھی تو ہم بالکل جسے آپ کہتے ہیں نا کیچ سچویشن میں پھنس گئے ہیں, اور یہ 2 دن کے واقعات جو پیش آئے ہیں, اس کے بعد اب پاکستان کو ری انوینٹ کرنی پڑے گی اپنی فورن پالیسی, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. صحیح, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو چند دن چلے گا معاملہ, کیونکہ ریسورسز ایگزاسٹ ہو جائیں گی اور بہت سارے لوگ انوالوڈ ہوں گے. ایسکیلیٹ نہ ہو, ایسکیلیٹ ہوئی تو یہ پھیلے گی. اور آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ جب یہ پھیلی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیریا, عراق سب اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے, جو مڈل ایسٹ کی. اور پھر کتنا عرصہ یہ مسئلہ چلتا رہا, موصل, تکریت, بہت مطلب کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو گیا, بڑی مشکل سے یہ سنبھلا ہے. اب اس کو دوبارہ ڈسٹرب نہیں کریں گے. لیکن پاکستان کا ایک جیو اسٹریٹجک رول بھی ہے. اب آبادی کے حساب سے 5واں سب سے بڑا ملک, بہت بڑا ڈیفنس ایپریٹس, مڈل ایسٹ کے اندر سیکیورٹی اور سیفٹی سچویشن, مے بی دا ریکوائرمنٹ آف بوٹس آن گراؤنڈ, ٹو بی ویری فرینک. تو کچھ نیا ضرور ہوگا پاکستان کے لیے, ایک نئی اپرچونٹی. ابھی آپ نے خود ذکر کیا ہے, ویری ٹف آن اسمگلنگ اینڈ ایبسولوٹلی نو لینینسی آن ATT. اینڈ آئی ہیو آلسو ہرڈ, یہ تو آپ نے بھی بازگشت سنی ہوگی, ویری اسٹرکٹ آن انرجسٹرڈ ایلینز ایز ویل. بالکل. Am I correct? Right. So it is going to create a new situation, even if it's an undesirable or desirable situation. اس میں تھوڑا سا مزاحمت ضرور آئے گی. وہ بتائیں, افغان حکومت بھی مزاحمت کرے گی, ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین جو ٹوٹلی انلیگل آئے ہوئے ہیں, یہ کافی عرصے سے آئے ہیں. ان کو حکومت بہتر سمجھتی ہوگی کہ کیسے حل کیا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اگلے 25 دن میں حل نہ ہو سکے. ہاں, لیکن ڈیڈ لائن تو یہی دی ہے نا. they are very serious about it. I don't know to what degree it's implementable. میں حکومت کے اس اقدام اور فوج کے اقدام کی ٹوٹلی تائید کرتا ہوں. ہونا چاہیے. اس لوگوں نے آ کے ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا, سارے مقامی کاروباروں پہ قبضہ کر لیا, اور سب چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنا لیے ہیں. وہاں سے وہ مہاجرین جو آئے تھے, انہوں نے اس میں ہمارے لوگوں کی بھی کیا کہنا چاہیے ذمہ داری ہے, جنہوں نے جعلی پاسپورٹ بنا کے دیے, جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ, ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے جو جعلی پاسپورٹ جاری کرتے تھے, ان کو پکڑا جائے کہ آپ نے کیسے ان کو جاری کیا. لیکن سختی ہونی چاہیے. سختی دیکھیے,
قومی اور ملکی جو بھی مفادات ہیں اس پہ اب جو ہے نا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اچھا, the reason why they are acting very fast on this is کہ وہی میری والی بات ہے کہ, اور آپ نے بھی بین الاقوامی رسالوں, جریدوں, اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. obviously وہ شو نہیں کیا جا رہا, but they are trying to pressurize Pakistan. And I do not pass any kind of side-taking argument here, but they are just saying کہ جی get back to the democratic track, get back to the democratic track, and آپ ہمارے لاڈلے اب مزید نہیں رہے. اب دوبارہ میرے خیال سے وہی میں بتا رہا ہوں کہ ان حالات کی وجہ سے اگر لاڈلے بن گئے پھر تو جو مرضی کریں, لیکن اگر ہم لاڈلے نہیں ہیں تو they want us to behave like good boys like everyone else. We can't be naughty in class. So what do you say about that? That's why they are in a hurry, because they are working on a very tight time schedule. صحیح کہہ رہا ہوں. دیکھیں پاکستان جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ پاکستان کو اپنے مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے, اپنا انٹرسٹ واچ کریں, جو آپ نے طے کر لیا اس کے مطابق چلیں. اسمگلنگ بند کرنی ہے 100% بند کریں. ہم پوری حکومت کے اقدامات کے ساتھ ہیں. یہ کیا ہے یار, آپ کے ملک میں آ کے اور اسمگلڈ گڈز افغانستان سے لا کے اور آپ کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. ایران سے لائے وہ لا کے تباہ و برباد کر دیا. پاکستان کی معیشت کو انہی دو ملکوں کی اسمگلنگ کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا. اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, اربوں ڈالر کا. آپ دیکھیے جو حکومت نے آج اقدامات اٹھائے ہیں, اس پہ سختی سے اگر عمل درآمد ہوا تو آپ اس کے اقدامات صرف 1 مہینے میں دیکھیں گے. آج جو بھی, ہاں وہی میں بول رہا ہوں نا, ٹائٹ ٹائم لائن ہے, ان کرنا تو دکھانا تو پڑے گا نا کہ 10 نومبر تک آپ کو نظر آئے گا کہ, اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ کے روپے کی کیا حقیقی ویلیو ہے. حقیقت ویلیو جو ہم نے 300 کے اوپر پہنچا دی تھی, یہ سب سمگلرز کی وجہ سے تھی. سمگلر جو تھے ہمارے پیسوں سے ڈالر خریدتے تھے پاکستان میں آ کے, اور روز ڈالر کو پتہ چلا 300, 305, 10, 20, 30, 40 تک پہنچا دیا. اچھا, کیا خیال آپ کا یہ بھی انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ who was trying to speculate and make money out of it? Because I think it happened too many times, and I think it hurt businesses a lot. It hurt the legitimate importers of this country. It hurt the legitimate exporters of this country. Am I correct? It was hurting them because they could not, for an importer, it was becoming a huge problem arranging dollars. And for exporters, they were indecisive whether they should, somehow redeem the export. I don't know if I'm using the right terminology, but somehow encash their dollars. Am I correct? You are right. تو یہ بڑا کرائسس تھا. ڈو یو تھنک کہ اس پہ بھی تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ ہوز بیہائنڈ اٹ؟ بیکاز سم ون واز پلینگ ود دا ریٹ. دیکھیے یہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈالر کی مینوپولیشن کرتے تھے, جس سے قیمتیں بڑھتی گھٹتی رہتی تھیں. اور اس میں کہوں گا کسی حد تک کچھ ایکسپورٹرز بھی ہیں جو اپنے ڈالر ٹائملی نہیں لاتے تھے, باہر ہولڈ کرتے, یا اگلے ہفتے میں 5 روپے اور بڑھ جائے گا, اس کے بعد اگلے ہفتے میں اور 5 روپے بڑھ جائے گا, اور انہوں نے اپنی جو بھی ریمیٹنسز تھی ان کو ڈیلے کیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. میری تمام ایکسپورٹر سے درخواست ہے, خدا را آپ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کے پیسے وہاں سے آتے ہیں, اس کو ودن 72 آورز انکیش کرائیں. آپ کے ڈالر آتے ہیں, آپ ڈالر بینک سے کہیں کہ اس کو انکیش کر دیں, اس کو ہولڈ نہیں کریں. اس ڈالر کی پاکستان کو ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے پاکستان کی اشیاء بیچی ہیں, پاکستان کی اشیاء کا ڈالر آیا, آپ کا ذاتی ڈالر نہیں ہے. وہ ذاتی ڈالر نہیں ہے بالکل. آپ لائیں, بینک میں انکیش کرائیں اور آگے چلیں. یہ بڑا اہم آپ نے پیغام بھیجا ہے, اور یہ فریٹرنیٹی کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے. یہاں پر ایک رسپانسبلٹی ہمارے ہاں بزنس مین انڈسٹریلسٹ کی بھی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو مطلب یہ کہ appreciate you personally, but to be very frank, you have been just about a few businessmen who have been able to bring in billions worth of investment into their own businesses and work with international companies to do that, whereas other businessmen are not doing the same thing. What's the lesson for them? Because to formalize a business is good, to have a good profile is good, but to bring money into actual business is a very difficult task. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ مڈل ایسٹ سے پاکستان میں آنے جا رہی ہے. یہ جو گوہر اجاز صاحب ابھی معاہدے کر کے آئے ہیں, آپ اس کا رزلٹ 3 مہینے میں دیکھیے گا. بہت بڑے پیمانے پہ, اور خاص طور پہ سعودی عربیہ سے جو ہے انویسٹمنٹ آئے گی, اور آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں آ رہے ہیں. وہ آپ کے منرلز کے پروجیکٹس میں آ رہے ہیں, اس میں ان کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. تو ان کو آپ آنے دیں. یہ جو بھی کنٹریز ہیں, چاہے وہ UAE ہے,
قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، لیکن اس میں سب سے پیش جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہمیں ان کو ایسا ماحول دینا چاہیے کہ وہ یہاں آ کے انویسٹ کریں اور ہماری معیشت کو اٹھائیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگو جاری۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک، گفتگو ہماری جاری ہے زبیر طفیل صاحب کے ساتھ۔ اب بڑے اہم نکات ایسے ہیں کہ خوش آئند خبریں بھی، ایسے نہیں کہ بھائی چیلنجز ہیں، خوش آئند خبریں یہ ہیں کہ بیچ میں بھائی آپ جیسا بھی رین پیٹرن رہا اٹس ریلیونٹ، اور جیسا بھی ریورس کا فلو رہا وہ بھی ریلیونٹ۔ پچھلے سال فلڈ آیا، وہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تو تھا، لیکن وہ اپنے ساتھ بہت سارا جسے آپ کہتے ہیں فرٹائل سوائل لے کر آ جاتا ہے، اور اس سے کیا ہے بہت سارے نیوٹرینٹس ریپلینش ہو جاتے ہیں ہماری ایگریکلچرل لینڈز کے اندر۔ بونس یا جسے آپ کہیں بوم، زبردست قسم کی کراپ ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک اچھی چیز ہو گئی ہے ایگریکلچر کا، میں چاہوں گا آپ بتائیں۔ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بمپر کراپ۔ بدقسمتی سے پچھلے سال کاٹن کی کراپ 5 ملین بیل پہ آ گئی تھی، جی جی، اور اس دفعہ یہ 12 ملین بیل ہو گئی ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں دو چیزیں تھیں، کچھ آپ کا لاسٹ فلڈ بھی تھا، اس کا پانی تھا، اس کی وجہ سے صورتحال بہتر ہوئی، پلس پنجاب گورنمنٹ نے بھی اور خاص طور پہ انہوں نے فارمر کو بہت پش کیا، ان کو سپورٹ دی، ان کو لون دیے، قرضے دیے۔ اس کی وجہ سے نا پنجاب میں دیکھیں پچھلے سال 5 ملین بیل پورے پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، اس دفعہ 8 ملین بیل، صرف 8 ملین سے زیادہ بیل پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد سندھ جو ہے، سندھ بھی تقریباً 3.5 ملین بیل سندھ کی بھی ہے۔ تو لاسٹ ایئر آپ کے ساتھ بدقسمتی سے آپ کو $1.5 بلین کی کاٹن امپورٹ کرنی پڑی، اب اس دفعہ وہ امپورٹ نہیں ہوگی، $1.5 بلین وہ بچ گئے۔ آپ کی گندم کے پیسے بھی بچ گئے، اب اس سال گندم بھی نہیں منگوائیں گے، آپ کی گندم کی کراپ بہت اچھی ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ 7 بلین بیل جو اس دفعہ زیادہ ہوئی ہے، اس سے آپ کی معیشت پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ آپ کی ایکسپورٹ کے لیے روئی اویلیبل ہوگی، آپ نے کہیں امپورٹ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس کے سارے پازیٹیو امپیکٹ جو ہیں آپ کو آنے والے مہینوں میں نظر آئیں گے، اور کاٹن جو ہے وہ اب تقریباً پک ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت اکتوبر کے مہینے سے جو ہے کاٹن کی پکنگ انہوں نے رف ایسٹیمیٹ تو نکال لیا کہ 12 ملین بیل آئے گی، اور اس کی جو پکنگ ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں ایک جو زرعی فرنٹ ہے اس کے اوپر کافی اچھی خبریں آئیں گی، اور جو معیشت پہ پچھلے سال دباؤ تھا وہ نہیں ہوگا، نہ روئی کی امپورٹ کا ہوگا، نہ گندم کی امپورٹ کا ہوگا۔ اسی طرح آپ کی چاول کی بھی پروڈکشن کافی زیادہ آ رہی ہے، 8 ملین ٹن سے زیادہ آ رہی ہے، اور اس میں سے ہم اپنی ذاتی استعمال کے بعد کئی ملین ٹن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو یعنی ایک ایگریکلچرل فرنٹ کے اوپر بہت اچھی خبریں، بہت اچھی خبریں۔ اور ایک اور چیز اچھی خبر ہے، وہ ہے آئی ٹی فرنٹ کے اوپر بھی جو ہے حکومت نے یہ طے کر لیا اور محسوس کر لیا ہے کہ یہ جو فری لانس لوگ آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو انکریج کیا جائے۔ وہ لوگ آئی ڈونٹ نو کیوں اپنے جو بھی آمدنی تھی دبئی میں رکھ لیتے تھے، ان کو بھی اس بات پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پیسے پاکستان میں لے کے آئیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، آپ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈالرز میں رکھیں، اور غالباً اس میں یہ بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ آدھے پیسے ڈالر میں ریٹین کر سکتے ہیں، تو ان کو کرنے دیں۔ دیکھیں یہ جو آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے جو قریب $3 بلین کی ہے نا، یہ اگر کوشش کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، تو یہ 3 بلین سے 6 بلین ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ انڈیا میں بھی تو 180 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے نا، تو آپ پاکستان کے ہمارے بھی نوجوان جو ہیں بہت ذہین ہیں، ان کو آگے لائیں، ان کو سہولت دیں، اور ان سے کہیں یار آپ کے ڈالر ہیں جہاں مرضی رکھو، لیکن پاکستان میں لے کر آؤ، پھر اسے خرچ کرو جہاں۔ اچھا، ایک تجویز آپ کے توسط سے کرنی تھی۔ بات یہ ہے کہ کچھ اچھے بزنس مین ہیں، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ موبائل فون کی اسمبلنگ تو انہوں نے پاکستان میں شروع کی، لیکن پاکستان 5th موسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ ہے۔ میرے خیال سے ہمارے ہاں اپنی مینوفیکچرنگ بھی ہونی چاہیے موبائل فون کی، تو اور آپ کو پتہ ہے یہ ہر ایک کے استعمال کی چیز ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر باہر سے منگوائے جانے والے ٹیلی فونز کے اوپر ٹیکس اور ٹیکس لائبلٹی
چاہے وہ ڈیوٹی یا اور چیزوں کی فارم میں ہو، وہ بہت زیادہ ہے. تو اگر گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی موبائل ٹیلی فون مینوفیکچرنگ کے لیے صرف بنا دے تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے موبائل ٹیلی فون آپ کہیں گے ٹوٹلی 100% یہاں بنے تو شاید یہ ممکن نہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اس میں دیکھ لیں گے کیا کیا بن جو سکتا ہے. چیزیں یہاں بن سکتی ہیں یہاں بنائیں. اس کے پلاسٹک کے جو بھی پارٹس ہیں، بورڈز جو ہوتے ہیں وہ کم از کم بورڈز وغیرہ بنائیں، ہاں. لیکن اس میں انسسٹ نہ کریں کہ 100% یہاں بنائیں. اچھا. آپ ایک کہہ دیں کہ بھی آپ کا پہلے سال میں 50% یہاں بننا، پہلے 2 سال میں 50% پاکستان میں بنائیں، اور اس کے بعد پھر کوشش کریں کہ یہ جو پروگرام ہے کہ اس کو اگلے 3 سال میں 100% پاکستان میں بنائیں. یہ ہو سکتا ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پلس ہمیں سستے موبائل بنانے چاہیے. سستے ہمارے پڑوسی ممالک ہیں نا، وہاں پہ سستے موبائل ہیں، وہاں پہ 3-4 ہزار روپے کا بکتا ہے پڑوسی ملک میں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ سستا موبائل بنائیں. اور جو امپورٹڈ موبائل مہنگے آتے ہیں یا جو کیا کہنا چاہیے، ایک موبائلز ہیں جو آئی فون ٹائپ ہیں، جو ان کے اوپر جو ڈیوٹی لینی ہے لیں. حکومت کو چاہیے جتنے بھی ڈیوٹی مناسب سمجھتے ہیں یا مناسب سے زیادہ بھی لگائیں تاکہ لوگ ڈومیسٹک پروڈکشن کی طرف آئیں. ڈومیسٹک پروڈکشن کی طرف آنا انتہائی ضروری ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے موبائل فون جو ہیں، ٹھیک ہے ایک ٹاپ آف دا لائن چھوڑ دیں، یا آئی فون جیسی کمپنیوں کو یہاں پہ مینوفیکچرنگ کیا الاؤ کریں. میں تو خود کہتا ہوں کہ سی او جو ہیں ایپل کے پاکستان میں آئیں، ان کو بلایا جائے، ان کو ایسی سہولت پرووائڈ کی جائے کہ وہ لوگ بھی خوشی خوشی پاکستان آئیں جیسے وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. بڑا اہم نقطہ ہے یہ. اور زبیر طفیل صاحب، اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی کیونکہ آپ بااثر کاروباری شخصیات میں شامل ہیں اور پالیسی میکرز کے اندر آپ کا نام آتا ہے، اور آپ ان لوگوں سے ملتے رہتے ہیں جو ملک کے اندر پالیسیز ڈیوائز کرتے ہیں. تو پھر آپ بہتر ہے کہ آپ ان کو ایکسپلین کریں. اچھا کیا آپ نے ناظرین کے لیے بھی ہمارے بتا دیا. اور امید جی ہاں کھل کے کریں. حکومت نے جو ہے، موجودہ حکومت نے پیٹرو کیمیکل پالیسی بنائی ہے جو تقریباً تیار ہو گئی ہے، بہت ضروری، اور انشاءاللہ وہ اگلے مہینے میں جو ہے اس میں آ جائے گی. اس میں فورن جو کمپنیز ہیں ان کو کہا گیا پاکستان آئیں، اور ان سے کہا گیا کہ یہ دیکھیں $3 ارب کی یہ پیٹرو کیمیکلز باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، یہ آپ پاکستان میں بنائیں، ہم آپ کو پوری ایکسیس دیں گے پاکستان میں ان چیزوں کی، اور یہ چیزیں پاکستان میں بنے گی. تو اگر آپ پاکستان میں بنائیں گے تو ہم باہر سے اس پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں یا اس پہ ڈیوٹی ہائی کر دیتے ہیں. تو یہ پیٹرو کیمیکل کی ایک پالیسی ہے جو انشاءاللہ. اچھا، یہ نقطہ بڑا اہم اس وجہ سے ناظرین کیونکہ امپورٹس کے متعلق جو آپ کو جنرلی بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے. در حقیقت کیا ہے کہ کافی سالوں تک یا کافی سالوں کا انٹرمیٹنٹی کیا ہوتا ہے یا بیچ میں کہ کیمیکلز پاکستان کی دوسری یا تیسری سب سے بڑی امپورٹ ہوتی ہے. صحیح بات کو ہمارے لوگوں کو چونکہ اس سے واقفیت نہیں ہے، شاید سب سے زیادہ جو امپورٹ ہونے والی چیز ہے وہ تو فوسل فیولز ہوتے ہیں، ڈیپینڈنگ آن پیٹرولیم مصنوعات ہوتی ہیں. لیکن کیمیکلز جو ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت، جب پیٹرو کیمیکلز کی بات کرتے ہیں تو یو آر یوزلی ٹاکنگ اباؤٹ organic based chemicals if I'm correct اور derived from نہیں پیٹرولیم سے جو ہے نا process سے related جو کروڈ آئل سے شروع ہوتے ہیں، کروڈ آئل سے شروع ہوتے ہیں، پیٹرول بننے کے بعد دیگر چیزیں بائی پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں اس میں، اور بہت ساری اس کی ڈرائیوڈ ہوتی ہیں. اس میں جیسے مثال کے طور پہ جو پلاسٹک کی ساری اشیاء ہیں، آٹو موبائل میں بنتی ہے، آپ کا ٹی وی بنتا ہے، یہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں پیٹرولیم کی بائی پروڈکٹ ہے. تو یہ اشیاء جو ہیں $3 ارب کی باہر سے آتی ہیں. اس کو چاہیے کہ یہ پاکستان میں بننی چاہیے، اور حکومت جس طرح سے کوشش کر رہی ہے یہ سعودی عرب کو اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تقریباً قائل کر لیا گیا ہے. اور وہ انشاءاللہ یہاں پر اگر 1-2 سال میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو ہماری $3 ارب کی امپورٹ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. بہت بہترین بات کی آپ نے، اور یہ بڑی ضرورت ہے. اٹ از دی need of the day to find ways to substitute import. پہلے تو import substitution پہ بڑا ورک ہوتا تھا، لیکن اب اچھی بات ہے کہ emphasis اس کے اوپر آیا ہے. زبیر طفیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آج ہمیں بہت سارے موضوعات کے اوپر بتایا. ناظرین، we wait for your messages on Facebook. علی ناصر، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।